السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کا ٹاپک ہے مہنگائی میں کیا کریں۔ انفلیشن کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے اور غریب آدمی کیا، امیر کیا، مڈل کلاس کیا، سب کے سب پس رہے ہیں۔ اس میں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اس عذاب میں کچھ نہ کچھ سہولت ہو جائے، کچھ نہ کچھ بہتری کی صورت نکل آئے۔ ہم لوگ ایک ہی جاب کر رہے ہوتے ہیں اور سال کے آخر میں 3% انکریمنٹ لگتا ہے، 5% لگتا ہے، 10% لگتا ہے، 15% لگتا ہے اور اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ افراط زر کی جو شرح ہوتی ہے وہ 40% ہوتی ہے انفلیشن۔ تو بیسیکلی آپ کی سیلری کم ہو گئی ہے، بڑھی نہیں ہے۔ جو چیز آپ سال پہلے لاکھ میں لے سکتے تھے اب وہ 1,40,000 کی آئے گی۔ تنخواہ آپ کی 1,15,000 ہوئی ہے، تو ٹیکنیکلی تو آپ کی سیلری کم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال بات کر لیتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، انڈیویجولی طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ملک کو بھول جائیے، گورنمنٹ کو، حکمرانوں کو بھول جائیے، ان لوگوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو سیریز بنائی ہے ہسٹری آف منی کے اوپر، میرے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز چینل پہ، بلاک چین کا جو پہلا موڈیول ہے وہ دیکھ لیجئے۔ آپ دیکھ لیجئے IMF کیسے بنا تھا، اس میں کمپلیٹ سے میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ بریٹن ووڈز کانفرنس میں کیا ہوا تھا، کس طریقے سے دنیا نے غریب ملکوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ دیا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی گورنمنٹ آئے اور کون سی نہیں آئے۔ یہی IMF ہے، یہی ورلڈ بینک ہے، یہی یونائٹڈ نیشنز ہے، یہی ڈالر ہے، یہی پیٹرو ڈالر ہے، یہی امریکہ ہے۔ اس سے آپ نکل نہیں سکتے۔ ایک لمبی پلاننگ چاہیے، بہت سارے کام کرنے۔ نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ویژن ہے کہ نکل سکیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس امید میں زندگی برباد کر دیں اپنی کہ حکمران کچھ کریں گے، کوئی معجزہ آئے گا، کوئی ولی اللہ کے ہماری مدد کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو ہم اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کو ہم چلیں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں: امیر، غریب اور مڈل کلاس۔ امیر سے بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ امیر کیا کرے اس مہنگائی کے دور میں، پھر مڈل کلاس پہ بات کر لیں گے، پھر غریب کے اوپر بات کر لیں گے۔ امیر میں اس شخص کو کہتا ہوں پاکستان میں جس کی ماہانہ آمدنی 5 لاکھ روپے سے اوپر ہے۔ تو 5 لاکھ سے لے کے 50 کروڑ تک، 5 ارب تک جتنے بھی آپ مہینہ کماتے ہیں تو آپ امیر ہیں۔ اگر آپ امیر ہیں تو آپ صرف یہ کام کر لیں، ایک کام میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا روک لیں بس، اور باقی لوگوں کا تھوڑا سا خیال کر لیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے، اب آپ یہ کریں کہ آپ اس ملک کے غریب بچوں سے اتنی محبت کر لیں جتنی کہ آپ کتے سے کرتے ہیں، بس زیادہ نہ کریں۔ بات بری لگ رہی ہے نا میری آپ کو، تلخ بھی لگ رہی ہے، لیکن میں جتنے میرے دوست ہیں جنہوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں، کتا، بلی، طوطا، کبوتر کچھ پالے ہوئے، میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ پاکستانی بچوں سے اتنی محبت کر لو، یا امت کے بچوں سے اتنی محبت کر لو جتنی ان جانوروں سے کرتے ہو، بس کافی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ مسجد کا اتنا احترام کر لو جتنا سنیما ہالز کا، تھیٹر کا کرتے ہو۔ وہاں تو کسی کا موبائل نہیں بجتا نا، نماز میں سب کا بج رہا ہوتا ہے۔ اتنا کر لو۔ نیکی اتنے چھپ کے کر لو جتنی چھپ کے کوئی غلط کاری کرتے ہو، کوئی الٹی سیدھی فلمیں دیکھتے ہو، تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ حج کی صرف اتنی پلاننگ کر لو جتنا باہر فورن ٹرپ کے لیے پلان کرتے ہو۔ زندگی میں صرف اتنا صدقہ کر دو جتنا اپنی شادیوں کے اوپر لگاتے ہو، بہت سو کا بھلا ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو صرف تھوڑا سا روک لینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فوڈ پانڈا پہ آرڈر منگواتے ہیں، اور ہم تو ڈیٹا سیٹس کے بندے ہیں تو ہمیں تو ڈیٹا میں نظر آ رہا ہوتا ہے، 2.5 لاکھ آرڈرز ہوتے ہیں پاکستان میں فوڈ پانڈا کے صرف ویکینڈ کے اوپر۔ اب یہ 2.5 لاکھ لوگ برگرز، پیزا، لزانیہ، باقی چیزیں، پاستا، یہ چیزیں منگواتے رہتے ہوں گے۔ تو آپ ہر دوسرے دن منگواتے ہیں تو ایک دفعہ مہینے میں رک جائیں، بولے یار آج نہیں منگواتے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ بھوکے ہوں گے تو بچوں ایسا کرتے ہیں آج کچھ اور کھا لیتے ہیں، گھر میں کوئی انڈا ڈبل روٹی کھا لیتے ہیں، گھر میں کچھ بنا لیتے ہیں، ساگ وغیرہ دال بنا لیتے ہیں۔ اچھا چلو باہر سے اٹالین نہیں منگواتے، کوئی زیادہ مہنگا کھانا نہیں منگواتے، اسٹوڈنٹ بریانی منگوا لیتے ہیں۔ اب یہ 2-4 ہزار روپے جو بچ جائیں گے نا، یہ ہم کھانا ایسا کرتے ہیں، سگنل پہ جو بچے کھڑے ہوئے ہوں گے نا لائٹ کے اوپر، اس کو دے کر آ جاتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ ایسا کریں، اسی فوڈ پانڈا سے آرڈر کریں، وہی کھانا آرڈر کریں، ایڈریس اپنے گھر کے بدلے کسی غریب کے گھر کا دے دیجئے، اپنے ڈرائیور کا گھر کا ایڈریس دے دیجئے، ماسی کے گھر کا دے دیجئے، میٹ کا دے دیجئے، کسی کلی کے گھر کا دے دیجئے۔ اس کو اب سرپرائز، اس کے پاس تھوڑی سی گروسری بھیج دیجئے، چلے کھانا نہیں بھیجتے تو وہ انسٹا کارٹ ٹائپ کی کوئی نہ کوئی پاکستان میں ہوگی جو گروسریز ڈیلیور کرتی ہوگی ایپ، تو گروسریز اس کے گھر میں 4-5 ہزار روپے کی ڈیلیور کروا دیں، جتنے میں آپ کا کھانا آنا تھا۔ آپ مہینے میں 4 دفعے میکڈونلڈ جاتے ہیں، ضرور جائیے، ایک دفعہ رک جائیے۔ آج بولیں کہ آج جو میں 4-5 ہزار روپے کے برگر لیتا، اس کے بدلے میں کوئی اور کام کر دیتا ہوں۔ آپ سال میں 4 ٹرپس کے اوپر جاتے ہیں باہر،
3 کر دیجئے، ایک پہ رک جائیے کہ ٹھیک ہے یار کچھ اور کام کر دیتا ہوں. آپ جا کے شاپنگ کرتے ہیں اور 2-3 لاکھ روپے کی شلوار اور قمیضیں لیتے ہیں. اس کے اندر کسی بچے کی شادی ہو سکتی ہے جتنے میں آپ کا ایک جوڑا آیا ہے. جتنے میں آپ کی ایک گھڑی آتی ہے نا، اس میں بہت آرام سے کسی بندے کا پورے مہینے کا گھر خرچ چل سکتا ہے. جتنے میں آپ شو آف کے لیے قربانیاں لے رہے ہیں نا، آپ 1 کر لیں جو فرض ہے، 2 کر لیں، 3 کر لیں، لیکن جو اتنی بڑی بڑی گائیں اور بیل آپ لے کے آتے ہیں لاکھوں روپے کے صرف شو آف کرنے کے لیے، اس میں غریب کے پورے محلے کی قربانی ہو جائے گی. اپنے آس پاس لوگوں سے معلوم کریں کہ جی کون سے ایسے بندے ہیں جو اس سال قربانی نہیں کر سکتے. اب آپ کیا کریں، ایک بکرا لیں، اچھا سا بکرا لیں، اور آپ ان کے گھر پہ باندھ کر آ جائیے کہ جی قربانی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس رش ٹائم نہیں ہے، آپ ہمیں ادھر سے کر لیجئے، اور کسائی بھی بک کروا دیجیے، کسائی کے پیسے بھی اس غریب کو دے دیجئے، اور جیسے گوشت بانٹنا ہے بانٹ لیجئے. تو امیروں کو صرف ایک بات بولوں گا کہ تھوڑا سا رک جائیں، جو کچھ کر رہے ہیں سوچ لیجئے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہمارے پاس ملک کے اندر لیڈیز جا کے جو یہ لانجریز ہوتی نا، پینٹیز اور براز ہوتی نا، ایک وقت میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی لے لیتی ہیں اسی پاکستان کے اندر. سمجھ میں نہیں آتا، اور باقی لوگوں کا برا حال ہے. تو آپ لیں جو بھی آپ کو کرنی ہے، آپ شاپنگ کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے. تھوڑا سا رک جائیں، ایک دفعہ ضرور سوچ لیں کہ یہ پیسہ کب، کہاں، کس کے لیے، کس طرح استعمال ہو سکتا ہے. اور کچھ نہیں تو کسی بچے کو جاب دے دیجئے، 20-25-30 ہزار میں کسی کو جاب دے دیجئے انٹرنشپ کی اپنے پاس. اس کی سال بھر کی تنخواہ آپ کا ایک وقت کی شاپنگ برابر ہو جائے گی. وہ کچھ سیکھے گا، آگے زندگی میں بڑھ پائے گا، آپ کو اس کی نسلیں دعائیں دیں گی. اب بات کر لیتے ہیں مڈل کلاس کے اوپر. مڈل کلاس میں ان لوگوں کو ڈیفائن کرتا ہوں جن کی تنخواہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان ہے. آپ لوگوں سے صرف ایک بات کہتا ہوں، اپنی چادر کے اندر رہیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. ہمارے میں جو ملک میں جو مڈل کلاس ہے نا، اصولاً تو وہ لوور کلاس ہے، اصولاً تو وہ غریب ہیں. 1 مہینہ جاب ان کی چلی جائے، 3 مہینے تک تنخواہ نہیں آئے تو ٹھک کر کے گریں گے غربت کے اوپر جا کے، یا اس سے بھی نیچے جا کے. لیکن شو آف ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس کے اندر ہے، بڑی کلاسز کے اندر ہے. آپ کے گھر کا کرایہ آپ کی تنخواہ کا 15 سے 20% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ لاکھ روپے کماتے ہیں تو گھر کا کرایہ 15-20 ہزار روپے ہونا چاہیے. آپ 2 لاکھ روپے کماتے ہیں تو 40 ہزار روپے تک کا گھر کرایہ کے اوپر لے لیجئے. ہمارے پاس رونا یہ ہے کہ بچے کی تنخواہ 3 لاکھ ہوتی ہے، گھر کا کرایہ 1.5 لاکھ روپے ہوتا ہے، کہ اس کو شو آف کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایلیٹ کے اندر ہے، وہ مہنگے جگہوں پہ، ڈیفینس میں، بحریہ میں اس جگہ کے اوپر گھر لے رہا ہوتا ہے شو آف کرنے کے لیے. بالکل اسی طریقے سے لاکھ روپے کما رہا ہوتا ہے، بچے کی شادی کے اوپر آپ جائیں تو پتہ چلتا ہے شادی کے اوپر 23 لاکھ کا خرچہ ہو گیا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بیٹا آپ نے اپنی 2 سال کی تنخواہ ایک شادی پہ، ایک دن کے فنکشن کے اوپر لگا دی. اتنی مہنگی تو میری شادی نہیں ہوتی یار، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ لیکن سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کی جتنی چادر ہیں آپ اس پہ پاؤں پھیلائیے، اور جتنا زیادہ بچت کر سکتے ہیں اتنی بچت کریں. اگر آپ باہر مووی نہیں دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہ دیکھیں. باہر کھانا کھانا بالکل چھوڑ دیجئے، سیونگز کریں. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنا گھر لینا ہے. وہ نہیں ہوگا 10 مرلے کا، وہ نہیں ہوگا 1 کینال کا، وہ 5 مرلے کا ہوگا، چھوٹا سا ہوگا، اتنی اچھی جگہ نہیں ہوگا، ڈیفینس میں نہیں ہوگا، گلستان جوہر میں ہوگا، گلستان جوہر میں نہیں ہوگا، پپری میں ہوگا، گلشن حدید میں ہوگا، ملیر میں ہوگا. کہیں نہ کہیں اپنا گھر تو ہوگا نا، کیونکہ پھر اس سے آپ کے پیسے بچیں گے نا. جو 15-20-30% آپ لگا رہے تھے مہینے کے، وہ بھی بچیں گے. اس سے آپ بچوں کی تعلیم کر سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو پہلا کام آپ یہ کریں کہ سیونگز تھوڑی سی کریں، اپنی چادر میں رہ کے اپنے پاؤں پھیلائیں. دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ساتھ میں چھوٹا موٹا کوئی بزنس کر لیجئے. آپ جاب کر رہے ہیں 9 to 5، بالکل ٹھیک بات ہے. شام میں آپ کے ہزاروں کام کر سکتے ہیں. آپ منڈی سے چیزیں لے سکتے ہیں، آپ دراز پہ چیزیں بیچ سکتے ہیں، آپ امیزون کے اوپر چیزیں بیچ سکتے ہیں، کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں. تعلیم پہ پیسہ لگائیے تھوڑا سا، اور باقی لوگوں کو گائیڈ کیجیے. اب بات کرتے ہیں غریب لوگوں کی. غریب لوگوں میں پاکستان ان کو کاؤنٹ کرتا ہوں جن کی تنخواہ مہینے کی یا گھر کی آمدنی، ہاؤس ہولڈ انکم 1 لاکھ روپے سے کم ہے. تو سیدھی بات ہے، آپ کا گزارا نہیں ہے. میں آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ 4 کے بدلے 3 کپ چائے پئیں، 2 کے بدلے 1 روٹی کھا لیں. جو آپ کھا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بچتا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا کہ یہ کریں وہ کریں. لیکن آپ 2-4 چیزوں کے اوپر غور کر لیجئے. پہلی بات یہ کہ سب سے زیادہ ٹائم پاکستان میں جو ضائع کرتا ہے وہ غریب ہے. سب سے زیادہ ٹائم جس کا آپٹیمائز ہوتا ہے وہ بندہ امیر ہوتا ہے. تو اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں. لوگوں کے گوسپس کر کے، فلمیں دیکھ کے، گانے سن کے، ایک کے بعد ایک موٹیویشن اسپیکرز کی ساری بکواس سنتے سنتے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ ایک بندے کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر دوسرے کی دیکھتے ہیں، پھر تیسرے کی دیکھتے ہیں، پھر چوتھے کی دیکھتے ہیں. بھائی کوئی میجک نہیں ہوگا کہ آپ کی بات بدل جائے. کوئی ایسا بلب نہ، لائٹ بلب آن نہیں ہو جائے گا کہ جس کے بعد آپ کی زندگی پوری کی پوری بدل جائے. آپ نے خود ہی پتہ ماری کی محنت کرنی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ کے ابو پیسے کما رہے ہیں، آپ گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں انگریزی سیکھیں. کوشش کر کے دوست اچھے بنائیں جو آپ کو آگے کی طرف گائیڈ کریں.
کوشش کر کے فضول کاموں سے نکلیں، اس ٹک ٹاک سے نکلیں، یہ کون سا منحوس گیم ہے پب جی، اس سے نکلیں. اس سے زندگی آپ کی کہیں نہیں جائے گی، کوئی اس میں کرامات نہیں ہوگی، کچھ نہیں کر سکتے. جو ٹائم کل کرتے ہیں نا، یہ ٹائم آپ کل نہیں کر رہے، ٹائم آپ کو کل کر رہا ہے، آپ کا زندگی برباد کر رہا ہے. لوڈ شیڈنگ ہے، باقی سارے مسئلے ہیں، آپ نکل گئے ڈنڈے لے کے لوگوں کو مارنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا. پاکستان میں تو عجیب چکر ہے، ہر چیز کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے. بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، نصیبوں کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، خانقاہوں کے چراغ بھی بجھ گئے ہیں، بالکل ہر چیز کے اوپر لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. اخلاق کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، مروت کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اقدار کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، نیکیوں کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. تو جو آپ کی ذہن کے اوپر اور زندگی میں جو لوڈ شیڈنگ حاوی ہے، اس سے باہر نکلیں. آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو اپٹیمائز کریں، انگریزی سیکھیں، ڈریسنگ کس طرح کرنی ہے اس کو سیکھ لیں، اپنے دوست اچھے بنائیں، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر لیں، کسی میں دیکھیں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر آپ منڈی چلے جائیں تو منڈی کے اوپر جو آم کی پیٹی آپ کو 1000-1200 کی ملے گی، وہ لا کے شہر میں بہت آرام سے آپ 3-4 ہزار کی بیچ سکتے ہیں. آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں کام کرنے سے؟ تجارت ہی ہے نا، آپ کپڑے کی کر لیں، کسی اور چیز کی کر لیں، کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا، کوئی بھی کام کر لیں. آپ کو کولر والی 9 to 5 آفس ہی جاب کیوں چاہیے؟ 1000 کام کرنے والے کوئی اسکل سیکھ لیں، ووکیشنل ٹریننگ کوئی کر لیں، ریپیئرنگ کی سیکھ لیں، آٹو ریپیئر سیکھ لیں، اے سی ٹیکنیشین بن جائیں، فریج ٹھیک کرنے کا سیکھ لیں، کوئی نہ کوئی کام کر لیں، کہیں نہ کہیں کسی کے چھوٹے بن جائیں. کم سے کم آپ گزر اوقات ہوتے رہے، اس سے آپ اتنے پیسے جنریٹ کر لیں کہ آپ اپنے ابا سے بھائی سے نہیں مانگ سکتے، تو ان پیسوں سے آپ اپنے لیے کچھ کپڑے لے سکیں، آپ انگریزی سیکھ سکیں، آپ کوئی ٹیکنالوجی کی کوئی کورس کر سکیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. ورنہ زندگی اسی طریقے سے آپ کی نیٹ فلکس، پب جی اور یہ الٹی سیدھی ویڈیوز جو واٹس ایپ پہ شیئر ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں گزر جائے گی، اور کوئی بندہ آپ کی کیئر نہیں کرے گا. کھانا جو مل رہا ہے نا گھر کے اوپر، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی جو کما رہے ہیں ان کے بیوی بچے آ گئے تو لات مار کے نکال دیں گے، یہ بھی بند ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ امید کرتا ہوں یہ تلخ باتیں شاید آپ کے کھوپڑی میں گھس جائیں کسی نہ کسی دن، اور آپ شاید اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.